پیپلز پارٹی کے ایک خاتون رکن نے کہا کہ ہم نے ماضی میں ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا۔ اگر مجھے پتہ چل گیا کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے، کسی سے پیسہ کھایا گیا ہے، تو میں اس محکمے کو نہیں چھوڑوں گا۔ آج اسمبلی کے اندر میرے اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ امجد صاحب اسپیکر کی کرسی پر بیٹھ کر شعروں کے ذریعے سے طنز کر رہے ہیں۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ میں ان کی نظر کرتا ہوں۔ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ اور ایک شعر اسی طرح کا، اس کا تھوڑا سا متضاد ہے۔ کہتے ہیں کہ جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، جس کھیت سے دہقان کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ دو متضاد شعر ہیں۔ اور دوسرا ایک اور شعر اس صاحب کی میں نظر کرتا ہوں جن کا ابھی شیخ صاحب نے ذکر کیا کہ فٹ برج جو ہے اور دو بلیوں پر بنائی ہوئی برج کے گر جانے پر ہمیں مورد الزام ٹھہراتے ہیں۔ تو جیسے شیخ صاحب نے کہا ہے، دو بندوں نے اگر 2 گھنٹہ کام کیا ہوتا تو وہ بن جانا تھا۔ اس کی نظر ایک شعر کرتا ہوں۔ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ تو پھر اس کے بعد میں گفتگو کی طرف آتا ہوں۔ میں زیادہ دیر گفتگو نہیں کروں گا۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز اپنے ہی ایک شعر سے کروں گا۔ ماضی نثار ہو گیا مقتل میں حال پر، ماضی نثار ہو گیا مقتل میں حال پر، ماتم کنا عروج ہے وقت زوال پر، ماتم کنا عروج ہے وقت زوال پر، اور ناکامیوں کی اوٹ میں ڈوبا وہ آفتاب جس کو بہت غرور تھا اپنے کمال پر، اور عمر دراز چاہیے اس کار خیر کو، خدمت محیط رہتی ہے کب ماہ و سال پر۔ اچھا، یہ اس شعر کو ذکر کرتے ہوئے میں ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ میں حال ہی میں ہماری اسمبلی میں شیخ صاحب بھی تشریف فرما تھے۔ پیپلز پارٹی کے ایک خاتون رکن نے کہا کہ ہم نے ماضی میں ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا، ہم نے اپنے کارنامے گنے۔ تو میں نے کہا چونکہ میں اسپیکر کی سیٹ پر بیٹھ کر جانبداری نہیں کرتا، میرے لیے، میں ایز اے کسٹوڈین آف ہاؤس، میرے لیے سب برابر ہے، ورنہ اگر میں یہاں اس سیٹ پہ نہ ہوتا تو میں کہتا کہ آپ لوگوں نے ماضی میں کیا 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 ہے۔ تو اس پر میں نے کہا یہی شعر کوٹ کیا تھا، میں یہ شعر آپ کی نظر کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ امجد صاحب اسپیکر کی کرسی پر بیٹھ کر شعروں کے ذریعے سے طنز کر رہے ہیں اور جانبداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ کی اس بات کا میں پھر شعروں میں ہی جواب دے دوں گا۔ میں نے کہا جی تمہاری طرف تو اشارہ نہیں، اگر تجھ کو شک ہو تو چارہ نہیں، اور اندھیروں کا دل چیر دیتا ہوں میں، سحر پر کسی کا اجارہ نہیں۔ تو اسپیکر ایز اے کسٹوڈین آف ہاؤس، اسپیکر کی آپ ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے لوگ نوجوان یہاں پر موجود ہیں۔ اسپیکر آئینی حیثیت سے وزیر اعلیٰ سے بھی اسپیکر کا اختیار اور رتبہ بہت بڑا ہوتا ہے۔ انتظامی حوالے سے چیف ایگزیکٹو وزیر اعلیٰ ہے، آئینی حوالے سے چیف ایگزیکٹو اسپیکر ہے۔ تو لہٰذا ہم نے، اپنی قوم نے جس اعتماد اور پیار کا مظاہرہ میرے ساتھ کیا، اور میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے آپ کے اس قربانی کو، آپ کی اس فتح کو، آپ کی اس جیت کو نظر میں رکھتے ہوئے آپ کے نمائندے کو سب سے بڑا عہدہ دیا۔ یہ آپ کے لیے مبارکباد کا حق ہے۔ دوسری بات الحمدللہ میں آپ کو ایک بات کروں گا۔ گلگت بلتستان میں جو ہمارا کھرمنگ ہے، ضلع کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے چھوٹا ہے، لیکن الحمدللہ یہاں سے بیک وقت 4 ممبرز اسمبلی میں آئے ہیں۔ میں ہوں، مولانا صاحب، کلثوم باجی اور وزیر سلیم۔ اور مجموعی طور پر جو ہم نے اس دفعہ
ہم نے جو فنڈ حاصل کیا IDP میں وہ بے مثال ہے، جس کا ہماری اپوزیشن والے رونا رو رہے ہیں کہ اپنے جگہ جگہ فریاد کر رہے ہیں کہ کھرمن کو سب سے زیادہ دیا ہے، کھرمن کو سب سے زیادہ فنڈ دیا ہے۔ میں خاص طور پر ذکر کروں گا 5 ہمارے میگا پروجیکٹس ہیں، جس میں سے 2 RCC برجز ہیں، یعنی کہ اچھا میں ایک اور بات، ابھی مثال کے طور پر یہاں پر ہمارے سابقہ ممبر اقبال حسن موجود نہیں ہے، اس نے بھی اپنے طور پہ اپنی وسعت کے مطابق اس نے کوشش کی، بہت کوشش کی کھرمن کو ترقی دینے کے لیے، لیکن میں نے دیکھا اس کے 5 سال کا جو منصوبہ تھا وہ صرف 34 کروڑ روپے تھے۔ ابھی میں یہاں پر بول رہا ہوں 34 کروڑ روپے اس کے حصے میں آیا تھا، اور میرا صرف پاری جو برج ہے نا وہ صرف 30 کروڑ کا صرف وہ برج ہے۔ 38 کروڑ کا آپ کا چامر برج ہے، صرف ایک ہی جسٹ میں۔ تو میں اسی حوالے سے ایک شعر بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یہ نہ سوچا تھا سمپولا اژدہا بن جائے گا، دیکھ کر تنہا مجھے وہ کیا سے کیا بن جائے گا، دیکھنا میں پار کر جاؤں گا بس ایک جست میں، نیل فن میں جستجو سے راستہ بن جائے گا۔ پھر ایک اور شعر، اس کو اس کی حیثیت سے بڑھ کے مت چاہو ظفر، اس کو اس کی حیثیت سے بڑھ کے مت چاہو ظفر، اس قدر پوجو گے اس کو تو خدا بن جائے گا۔ تو یہ ہمارے میگا پروجیکٹس میں آپ کے سامنے گن رہا ہوں۔ چامر برج 38 کروڑ، پاری برج 30 کروڑ، پاری ٹو چامر ٹریکیبل روڈ رن آف دا ریور، دوسری طرف سے دریا کے دوسری طرف سے جو ٹرک روڈ آئے گا اس پر تقریباً تخمینہ لاگت جو ہے 1 ارب ہے، یعنی کہ 95 کروڑ اس پر ہے، یعنی کہ 5 کروڑ کم 1 ارب ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی اسی IDP میں ہم نے اس کی شروعات کی ہے۔ پہلے اس پر فیز میں ہم نے 3 کروڑ روپے اس کے لیے رکھے ہیں۔ اور اسی طرح سیدہ زیب النساء گرلز ڈگری کالج اسکردو الحمدللہ ہمارے بلتستان کا دارالخلافہ ہے، ایک لحاظ سے بہت بڑا شہر ہے، لیکن اسکردو میں ابھی تک ڈگری کالج نہیں ہے، گرلز ڈگری کالج۔ یہ جو ڈگری کالج اس وقت چل رہی ہے وہ انٹر کالج ہے، اس میں گرلز ڈگری کالج کی کلاسیں چل رہی ہیں۔ لیکن آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ پہلی مرتبہ میں کامیاب ہوا، تو میرا خواب تھا ہماری خواتین کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے ہم نے ڈگری کالج اسی IDP میں رکھا ہے۔ تخمینہ اس پر لاگت ہے تقریباً 50 کروڑ، لیکن ابتدائی طور پر اس کے لیے 8.5 کروڑ روپے ہم نے رکھے ہیں۔ اسی طرح ہمارے نوجوانوں کو تفریحی سہولیات بہم پہنچانے کے لیے سپورٹس کمپلیکس جو ہم نے تولتی میں رکھا ہے، تولتی میں سپورٹس کمپلیکس بنایا جا رہا ہے، اس پر بھی تقریباً 50 کروڑ لاگت کا اندازہ ہے، لیکن بنیادی ابتدائی طور پر تقریباً 5 کروڑ روپے ہم نے اس کے لیے رکھے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تو میں نے میگا پروجیکٹس کا ذکر کیا۔ ابھی 1 کروڑ 2 کروڑ 1.5 کروڑ 50 لاکھ 80 لاکھ 90 لاکھ کی تو اسکیمیں لاتعداد ہیں، وہ تو میں اگر گننے بیٹھ جاؤں گا تو شام ہو جائے گی۔ تو لہٰذا الحمدللہ، لیکن میں اپنے جیسے کہ شیخ صاحب نے کہا کہ ایک ہی سال میں ہم نے بہت کمال کیا ہے۔ ہمارے اپوزیشن رو رہی ہے کہ ساری اسکیمیں کھرما میں لے گیا۔ اب کھرما میں 4 ہمارے ممبران بھی ہیں نا جی، الحمدللہ 4 ممبران ہیں، ان کے حصے بھی ہیں۔ ابھی شیخ صاحب کے بھی 20 کروڑ شیخ صاحب اور ان کے بیچ میں درمیان میں الگ ہیں، تو الحمدللہ۔ تو لہٰذا کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ اسکیمیں کھرما میں لے گئے۔ تو یہ ہے الحمدللہ، یہ ہم سب کے لیے خوشائن ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے وہ لوگ، وہ مقامات جہاں پر ایک آدھ اسکیمیں ابھی ہونی باقی ہیں۔ ابھی راستے میں آیا تھا، ہمارے شاہین آباد والوں نے مجھے کہا ہاں میں ایک بات یہاں پر کہتا ہوں، میں سیاست میں 2 نیتوں کے ساتھ آیا ہوں۔ ایک یہ کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا کسی کے ساتھ بھی، دوسرا یہ کہ کسی سے پیسہ کھاؤں گا نہیں،
یار آپ کسی سے پیسہ کھائیں گے, کسی کو نوکری کی عوض پیسہ کھائیں گے, تو پھر آپ نمائندہ کیا ہو گیا؟ آپ سے سرکاری محکموں کے بیوروکریسی ڈر جانا چاہیے, لرز جانا چاہیے, آپ کے خوف کھانا چاہیے. اللہ, خوف تو اللہ کا ہوتا ہے, لیکن اللہ نے ہمیں ذریعہ بنایا ہے عوام کے حقوق کے لیے. ان کے دلوں میں خوف ہونا چاہیے, یار ہمارے نمائندے کو, آپ کے نمائندے کو اگر پتہ چل جائے کہ ہم نے کسی سے پیسہ کھایا تو ہمارا کیا حشر ہوگا. یہاں پر بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پر دیکھو میری بات دور دور تک جا رہی ہے, سوشل میڈیا پر میری بات جا رہی ہے. میں تنبیہ کرتا ہوں تمام محکموں کو. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے. اگر مجھے پتہ چل گیا کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہے, کسی سے پیسہ کھایا گیا ہے, تو میں اس محکمے کو نہیں چھوڑوں گا. میں کہتا ہوں نمائندہ اگر خود پیسہ کھائے تو اس کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے, اس کے ساتھ ہر بندہ پنگا کرے گا, ہر بندہ اس کو آنکھیں دکھائے گا, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے گا. وہ بات کر نہیں سکے گا اگر آپ کا نمائندہ کرپٹ ہو جائے. تو آپ ڈٹائی کے ساتھ محکموں کے ساتھ, محکمہ کے بیوروکریسی کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتے ہیں اگر آپ خود صاف ہو تو لہٰذا میں نے قسم کھائی ہے نہ وہ کام کرنا ہے اور نہ کسی سے جھوٹ بولنا ہے. دیکھیں یہ حالانکہ یہ ابھی تقریباً 2.5 ارب سے زیادہ کی اسکیمیں کرما میں ہم لائے ہیں, لیکن ہم نے کسی بندے کو یہ نہیں کہا کہ آپ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا. الیکشن سے پہلے آپ سب موجود ہیں یہاں پر, میں جہاں کہیں بھی آیا مطالبات میرے سامنے رکھے, میں نے کہا جی میں انشاءاللہ کوشش کروں گا. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ آپ کا یہ کام 100% ہو جائے گا. حالانکہ یہ اسکیمیں تو اپنے ہاتھ میں ہی ہوتے ہیں, اسکیمیں اپنے ہاتھ میں ہوتی ہیں, میں کہہ بھی سکتا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی میں نے نہیں کہا. جی انشاءاللہ ہم آپ کے لیے, آج مجھے میری عزت افزائی ہے, آج اسمبلی کے اندر میرے اجازت کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکتا ہے. اگر میں کسی ممبر کو ٹوکتا ہوں میرے اجازت کے بغیر اس کا مائک آن نہیں ہوتا ہے. تو یہ سب عزت اللہ نے آپ کے ذریعے سے دی ہے. یہ عزت آپ نے مجھے عزت افزائی کی ہے. تو میں پہلے اسپیکر نہیں ہوں, پہلے میں آپ کا خادم ہوں, پھر اسپیکر ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی کسی کو, اب میں یہاں پر ممکن ہے یہاں پر مختلف طبقہ فکر کے لوگ موجود ہیں, کبھی کسی بندے کو میری ضرورت پڑے گی, وہ اگر اس نے مجھے ووٹ نہیں دیا ہے, اس نے میری مخالفت کی ہے, تو وہ کبھی دل میں یہ بات نہ لائیں کہ بھائی یار ہم نے اس کی مخالفت کی ہے تو ہم اس کے پاس کس منہ سے جائیں. میں کہتا ہوں دیکھو, کیا آپ شگر کے نمائندے کے پاس جائیں گے جنہوں نے اعظم خان کو ووٹ دیا ہے؟ کیا آپ اس کے ساتھ پاس جائیں گے, زکریا کے پاس جائیں گے جس نے زکریا کو ووٹ دیا ہے؟ آپ نے ووٹ نہ بھی دیا ہو تو میں آپ کا نمائندہ ہوں, انشاءاللہ آپ کے کسی کام کے لیے میں پیچھے نہیں ہٹوں گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں مثال قائم کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہ ہار جیت 5 سال میں ایک دفعہ کسی کی ہوتی ہے, ووٹ دیتے ہیں, کسی ایک نے کامیاب ہونا ہے, کچھ لوگوں نے ناکام ہونا ہے, اس کے بعد 5 سال بھول جائیں اور علاقے کی خدمت سب نے مل کے کرنا ہوتا ہے. 5 سال کے بعد پھر سیاست کریں گے, تب تک کے لیے سب نے بھائی ہو کر رہنا ہے اور علاقے کی خدمت کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. تو انہی چند کلمات کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ جس طرح اس دفعہ ہمیں قومی خدمت کرنے کی خدا نے توفیق دی ہے, میں نے اللہ سے یہی دعا کی تھی, جس امید کے ساتھ میری قوم نے مجھے منتخب کیا ہے, خدا بندہ مجھے وہ توفیق عطا کرے کہ میں ان کی توقعات پر پورا اتر سکوں. الحمدللہ اللہ نے ان کی توقعات پر مجھے اس دفعہ اس پہلے سال میں تو اتارا ہے. میں پھر دعا کرتا ہوں دوسرے سال پہ خدا ہمیں یہی توفیق عطا کرے کہ ہم اپنی قوم کی خدمت ادا کر سکیں. انہی چند کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں, ETI کے جو پروگرامس ہیں پہلے ہمارے چلاس سے شروع ہو کر گاچھے تک یہ پروگرام گئے تھے. انشاءاللہ نیکسٹ فیز میں امید ہے کھرما میں یہ پروگرام شروع ہوگا, تو ہم نے پہلے ہی سے ان کے سامنے 8 بڑی اسکیمیں رکھ دی ہیں. ان کا میں ابھی ذکر نہیں کروں گا, وہ بھی کروڑوں کی اسکیمیں ہیں. ٹھیک ہے جی, وہ بھی یعنی کہ 5 کروڑ 10 کروڑ 15 کروڑ کی اسکیمیں ہیں.
انشاءاللہ وہ اسکیمیں بھی جب افاد کی طرف سے وہ شروع ہو جائے گی تو پھر ہمارا علاقہ خوشحال ہو جائے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.